آج کی رات 27 کو پاکستان بنا تھا۔ پہلے ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی خواب کا نام پاکستان تھا۔ یہ کوئی عام ملک نہیں بنا تھا، یہ واحد ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور اس میں ایک بڑا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ سارے بر صغیر کے مسلمانوں کی کوششوں سے، ان کی ووٹ سے پاکستان بنا۔ وہ مسلمان جن کو پتا تھا کہ انہوں نے پاکستان میں نہیں رہنا، جو آج 20 ہندوستان میں ہیں، ان کے جو بڑے تھے ان کو پتا تھا وہ پاکستان میں نہیں رہنا، اس کے باوجود انہوں نے اس خواب کے پیچھے دی تھی پاکستان کو۔ تو یہ علامہ اقبال کی جو خواب تھی وہ ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے۔ جو ایک قوم نظریے کو کھو بیٹھتی ہے وہ قوم کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑا پاکستان کا جو خواب تھا ہمیں اپنے مقام کا سمجھنا چاہیے، کوئی عام ملک نہیں بننا تھا۔ تو آج اس عبادت کی رات میں سب سے آپ سے چاہوں گا کہ آپ دعا کریں پاکستان، کہ ہم اس پاکستان، اس خواب کی طرف جائیں جو بدقسمتی سے ابھی تک ہم نہیں جا سکے۔ اور وہ خواب کیا تھی؟ کہ وہ خواب تھی ایک عظیم قوم نے کھڑا ہونا تھا مدینہ کی ریاست کے اصولوں کی۔ یاد رکھیں ہمارا جو قرارداد مقاصد تھا اس میں واضح تھا کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا، اور وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر کھڑا ہونا تھا۔ تو وہ جو تھی مدینہ کی ریاست، وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ان کے قدموں پہ، ان کے شریعہ پہ، ان کے راستے پہ چلو۔ تو مدینہ کی ریاست ان کی سنت تھی، اور وہ کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا؟ کیونکہ وہ ریاست نے بنیاد رکھی تھی دنیا کی سب سے عظیم سویلائزیشن۔ مسلمان کئی سو سال دنیا کی امامت کی، ہر طرح سائنسدان بھی ٹاپ مسلمان تھے، ہر کلچر میں، تہذیب میں سب سے آگے، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مدینہ۔ تو یہ پاکستان کو اس اصولوں پہ ہمیں کھڑا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا اصول جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہمیں پہلے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ، لا الہ الا اللہ کا مطلب جب آپ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اور جو ہماری یہ زنجیریں زمین پہ رکھتی ہیں، یہ جب تک لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم نہیں سمجھتے، زنجیریں ٹوٹتی نہیں ہیں، تو ایک انسان پورے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کی زنجیریں توڑ دی، تو وہ ساروں ان کو پر لگ گئے تھے، ان کی پرواز شروع ہو گئی تھی، وہ اقبال کے شاہین بن گئے۔ تو اقبال کا شاہین تو بن ہی تب سکتا ہے انسان جب وہ اپنی زنجیریں توڑتا ہے جو ہمیں زمین پہ رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی زنجیر ہے خوف کی زنجیر۔ یہ جو خوف ہے، جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں۔ خوف کیسے دور ہوتے ہیں؟ جب اپنی زنجیریں توڑتے ہیں۔ خوف کی زنجیریں جو موت کا ڈر کہ جی مجھے کوئی ذلیل کر دے، اللہ نے اپنے ہاتھ میں ذلت رکھی، رزق کا ڈر کہ میری جی روزگار نہ چلا، یہ سارے وہ خوف انسان کو کی پرواز روکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے جب کہا نا کہ اس رزق سے موت اچھی ہے، رزق سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے، جو چیز انسان کو روکنے مقام پہ پہنچنے، وہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا چیز ہے جو سب کچھ توڑ دیتا ہے، وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ تو میں آج جو اس رات پہ اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ دعا کریں کہ یہ جو ہماری آزادی، ہماری پرواز کے راستے جو ایک باہر سے مداخلت اور پھر سازش ہو کے ایک پتلے بٹھائے گئے ہیں، سب کو دعا کرنا چاہیے کہ ہماری یہ پرواز جو روک رہی ہے، جو قوم نے عظیم قوم بننا ہے، اس کے لیے ہم اپنی زنجیریں توڑیں، ہم آگے بڑھ سکیں، ہم غلامی کی زنجیریں توڑیں۔ سب کو اس کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی بھی کوئی انسان بڑا انسان نہیں بن سکتا جس میں ذہنی غلامی ہو، کوئی قوم بڑی قوم نہیں بن سکتی جو کہ غلام، جس کے ذہن میں غلامی ہو، جو زنجیریں بندھی ہوئی ہوں کہ جی ہم کیونکہ بیکاری ہیں تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی، بیگرز آر ناٹ چوزرز، یا کہیں جی ہم لائف سپورٹ مشین ہے تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں، ہمارا جو مقام ہے، ہماری جو خواب ہے پاکستان، اس خواب کے اوپر پہنچنے کے لیے ہمیں روک رہے ہیں۔ تو آج میں نے خاص مولانا صاحب آپ کو بھی اس لیے دعوت دی کہ قوم کی دعا کریں، قوم کے لیے دعا کریں۔ میں اپنی پارٹی کی اب بات نہیں کر رہا، میں اپنے پاکستانیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں کہ ہم نے بننا تھا اس راستے پہ ہم پھر واپس جائیں۔ جو ہم بدقسمتی سے راستے گم ہو گئے اور ہم اپنا راستہ کھو بیٹھے، ہم اپنے وہ جو پوٹینشیل اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہوئی ہے، جب تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے عظیم مخلوق، کہ جب انسان فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا، تو ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں، ہم زمین پہ چونٹیوں کی طرح بھی جا سکتے ہیں، اور ہم پھر فرشتوں سے بھی اوپر جا سکتے ہیں۔ ہمارے اوپر ہے، اور یہ تب ہم سمجھیں کہ ہم کتنا اوپر جا سکتے ہیں جب ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جائیں اور وہ ہمارے دلوں میں آ جائے۔ شکریہ جی۔